بابر ستار صاحب جج بننے سے پہلے آپ کو علم ہوگا کہ بابر ستار صاحب کو بیسیکلی نون کے اسکول آف تھاٹ کا سمجھا جاتا تھا. پی ایم ہر ہائی کورٹ میں دو یا ایک بابر ستار جیسے جج آ جائے نا, یہ عدلیہ یوں 134 سے. اب میں آپ کو قانون بتا دوں. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک جج اپنے آرڈر میں یا اپنے خط میں غلطی سے بھی غلط بات لکھ دے. مروت صاحب یہ بتائیں کہ بابر ستار صاحب نے انٹیلیجنس ایجنسیز پر جیسے الزام لگے اور 5-6 پریس کانفرنسز ہوئی ہیں, آپ بڑے جج بھی رہے 16-17 سال اور فوجداری کا بڑا نام ہے آپ کا وکالت میں, ڈو یو تھنک کہ وہ ایویڈنس عدالت میں پیش کر سکیں گے؟ ان کا فیوچر مستقبل میں نہیں ہے, وہ ماضی میں ایک اچھے تجزیہ نگار بھی رہے میں آپ کو عرض کروں, بابر ستار صاحب جج بننے سے پہلے آپ کو علم ہوگا کہ بابر ستار صاحب کو بیسیکلی نون کے اسکول آف تھاٹ کا سمجھا جاتا تھا, پی ایم ایل این کے اسکول آف تھاٹ کا سمجھا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا جی. جب اور یہ چیزیں جو ہے نا ذہن میں ویسی تعصب بیٹھ جاتا ہے. جب یہ جج بنے اور پہلے دن سے ہمارے سامنے جج بنے اور پہلے دن سے ہم نے دیکھا ہے اس کے کنڈکٹ کو, کاش ہمارے اسلام آباد نہیں پاکستان میں ہر ہائی کورٹ میں دو یا ایک بابر ستار جیسے جج آ جائے نا, یہ عدلیہ یوں 134 سے 34 یا 30 یا 20 پہ آئے گی. کیا کمال کا جج ہے. دیکھیں اب دوسری بات, آپ کا جو سوال ہے نا کہ کیا ان کے پاس ایویڈنس ہیں, اب میں آپ کو قانون بتا دوں. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر ایک جج اپنے آرڈر میں یا اپنے خط میں غلطی سے بھی غلط بات لکھ دے, مثال کے طور پہ جج صاحب مجھے کہتے ہیں میں 14 تاریخ آپ کو دے رہا ہوں اور میں نے 14 اپنی ڈائری میں لکھ لیا اور جج صاحب نے غلطی سے وہاں پہ 18 لکھوا دی اور 14 کو میں پیش نہیں ہوا, 18 کو میرا کیس ڈسمس کر دیا اور آگے سے میں نے جج صاحب پہ بہتان شروع کر دیا. بہتان نہیں ہے حقیقت, اس نے 14 دینی تھی, ادھر غلط 18 لکھ دیا. قانون یہ کہتا ہے کہ جج کے لکھے اور کہے ہوئی بات کو تقدس حاصل ہے, چاہے غلطی کیوں نہ ہو. تو بابر ستار صاحب یا جو ہمارے 6 آنریبل جج صاحبان ہیں جن میں سے ہر ایک کو ہم جانتے ہیں, ہمارے ساتھ یہ وکلا تھے اور کئی سالوں سے, تو ایسے لوگوں سے اس وقت میں یہ توقع رکھنا کہ یہ اپنے تئیں کوئی چیز کنکاکٹ کریں گے. اور ہائی کورٹ کے جج ہیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے جج ہیں جنہوں نے ہمارے حقوق کو ڈیفینڈ کرنا ہے, اور ہم دیکھتے آئے ہیں نا ہر ایک مسنگ پرسن کیس میں تقریباً اور دوسرے کیس میں ہم پیش ہوتے ہیں یا موجود ہوتے ہیں عدالتوں میں. کیا ہو رہا ہے؟ اسلام آباد تو ایک جنت سی بنی ہوئی ہے اور سیف ایریا ہے جہاں پہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اسلام آباد سے اٹھایا گیا, مسنگ پرسنز کو. تو لہٰذا جج صاحبان کے اس یہ مشترکہ جو ان کا یہ لیٹر ہے یہ ایک فرد جرم ہے, اور اس کے تقدس کے لیے اور اس کی سچائی کے لیے یہی کافی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 90% ججز نے یہ لکھا ہے. اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے؟ ان کو اس وقت میں جبکہ ہر ایک جو ہے اپنے لیے راستہ بچانے کی کوشش کر رہا تھا, ان کو یہ پڑی تھی کہ آئیں کنفرنٹیشن میں اور ڈائریکٹ الزامات لگا دیں اور خواہ میں یا کسی کی حکم میں. بڑا یہ وقت گزر جائے گا. یہ 8-10 سال کے بعد جو ہے, یہ 8-10 سال کے بعد یہ 8-10 سال کے بعد لوگ یاد رکھیں گے ایک ایسے دور میں بھی ایسے 6 لوگ اٹھے اور پھر بعد میں کیا ہوا, پشاور ہائی کورٹ نے اس کی تصدیق کر دی, لاہور ہائی کورٹ نے تصدیق کر دی. یہ ساری عدالتیں آپ کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ غلط بیانی کا شکار ہوئی ہے, غلط بیانی کر رہی ہے.